العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحجب، حجب کا بیان. الحجب علی نوعین، حجب کی دو قسمیں ہیں. حجب نقصان، نمبر 1 حجب نقصان، وہو حجب عن سہم الی سہم، اور وہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف محروم ہونا ہے. وذالک لخمسۃ نفر، یہ حجب نقصان 5 افراد کے لیے طاری ہوتا ہے. للزوجین، میاں بیوی کے لیے، والامی، ماں کے لیے، وبنت الابن، اور پوتی کے لیے، والاخت لاب، اور اللاتی بہن کے لیے. وقد مر بیانہ، تحقیق کے اس کا بیان گزر چکا. وحجب حرمان، نمبر 2 حجب حرمان. والورثۃ فیہ فریقان، اس سلسلے میں ورثہ کے 2 گروہ ہیں. لا یحجبون بحال، البتہ ایک گروہ وہ ہے جو کبھی محروم نہیں ہوتا ہے. وہم 6، اور یہ 6 افراد ہیں. الابن، بیٹا، والابو، باپ، والزوج، شوہر، والبنت، بیٹی، والام، ماں، والزوجۃ، اور بیوی. وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، اور ایک گروہ وہ ہے جو کبھی وارث ہوتا ہے اور کبھی محجوب ہوتا ہے. وہذا مبنی علی اصلین، اور حجب حرمان یہ 2 اصول پر مبنی ہے. احدہما، ان میں سے پہلا اصول، هو ان کل من یدلی الی المیت بشخص، ہر وہ وارث جو میت کی طرف کسی شخص کے ذریعے منسوب ہو، لا یرث مع وجود ذلک الشخص، تو یہ وارث نہیں ہوگا اس شخص کی موجودگی میں، سوا اولاد الامی، سوائے اخیافی بھائی بہنوں کے. فإنهم یرثون معها، اس لیے کہ یہ اپنے واسطے ماں کے ساتھ وارث ہوتے ہیں. لانعدام استحقاقها جمیع الترکہ، اس لیے کہ ماں کل ترکے کی مستحق نہیں ہوتی. والثانی، اور دوسرا اصول، الاقرب فالاقرب ہے. کما ذکرنا فی العصبات، جیسا کہ ہم نے عصبات میں ذکر کر دیا. عزیز طلبہ، باب حجب سے متعلق کل مباحث 9 بحثیں ہیں. بحث اول، باب میراث میں باب حجب کی اہمیت. بحث ثانی، حجب کے لغوی و اصطلاحی معنی. بحث ثالث، حجب کے اقسام مع تعریف. بحث رابع، وہذا مبنی علی اصلین کی وضاحت. بحث خامس، 2 اہم سوال اور ان کے جوابات. بحث سادس، محروم و محجوب میں اصطلاحی فرق. بحث سابع، قاعدہ محروم مع اختلاف و دلائل. بحث ثامن، قاعدہ محجوب بالاتفاق. اور بحث تاسع، حجب سے متعلق فوائد ثلاثہ، 3 اہم فوائد. بحث اول، باب میراث میں باب حجب کی اہمیت. علماء نے لکھا ہے کہ ایک مفتی کے لیے، ایک عالم کے لیے احکام حجب اور اس کی تفاصیل کا جاننا از حد ضروری ہے. یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ لکھ دیا کہ جس کو احکام حجب کا علم نہ ہو، اس کے لیے فرائض کے سلسلے میں فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا جائز نہیں، کیونکہ حجب کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی وارث محجوب کو اس کے حصہ حجب سے زائد دینا لازم آتا ہے. مثلا اولاد کی موجودگی میں بیوی کا حصہ سمن ہے اور آپ نے بجائے سمن کے اس کو ربع زیادہ دے دیا، تو یہ بالاجماع باطل ہے، نص قطعی کے خلاف ہے. اسی طریقے سے کبھی وارث محروم کو بجائے حرمان کے وارث بنانا لازم آتا ہے. مثلا بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم، لیکن آپ نے پوتے کو وارث بنا دیا. اسی لیے باب حجب کی باب میراث میں بڑی اہمیت ہے کہ اس کے جزئیات کا، اس کے اصول کا، اور اس کے ما لہ ما علیہ کا، اس کی ساری تفاصیل کا علم ہونا ضروری ہے،
تاکہ ان سنگین غلطیوں سے ایک مفتی اور ایک عالم بچ سکے۔ بحث ثانی، حجب کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ لغتاً الحجب المنع، روکنے کے معنی میں ہے، جیسا کہ کلام ربانی میں ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ای انہم لممنوعون عن رؤیت اللہ تعالی فی الآخرہ۔ اسی لیے حاجب دربان کو کہتے ہیں کیونکہ دربان بھی روکنے کا کام کرتا ہے، باہر والوں کو اندر جانے سے روکتا ہے۔ حاجب دربان کے معنی۔ حجب کے اصطلاحی معنی منع الوارث من الارث کلا او بعضا لوجود من هو اولا منہ بالارث، اپنے سے اعلی وارث کی موجودگی میں کل میراث سے یا بعض میراث سے محروم ہو جانے کا نام حجب ہے۔ اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے اقوا وارث کی موجودگی میں ادنا وارث کا کل ارث سے یا بعض ارث سے محروم ہو جانے کا نام حجب ہے۔ یہ حجب کے اصطلاحی معنی ہے۔ بحث ثالث، حجب کی قسمیں مع تعریف۔ یاد رکھنا چاہیے حجب کی اولاً دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حجب بالوصف اور نمبر دو حجب بالشخص۔ حجب بالوصف، یہ حجب وارث کو بالکلیہ وراثت سے محروم کر دیتا ہے اس وصف کی وجہ سے جو اس وارث کی ذات میں موجود ہوتا ہے، جیسے قاتل ہو تو اس کے اندر صفت قتل ہے، رقیق ہو تو اس کے اندر صفت رقیت ہے، وارث اور مورث میں اختلاف دین ہو، ایک مسلمان دوسرا کافر ہو تو یہ اختلاف دین کا وصف ہے، یہ وراثت سے بالکلیہ وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ دراصل یہ حجب وہی موانع اربعہ ہیں جن کا تفصیلی بیان فصل فی الموانع کے اندر آپ کو پڑھا دیا گیا ہے۔ حجب کی دوسری قسم ہے حجب بالشخص، کسی وارث کا اپنے سے اولا اور اعلیٰ اور اقوا وارث کی موجودگی میں محجوب ہو جانے کو حجب بالشخص کہتے ہیں۔ جو میں نے ابھی حجب کی اصطلاحی تعریف کی وہ حجب بالشخص کی ہے، اور یہی حجب بالشخص کا بیان باب الحجب میں مصنف علیہ الرحمہ کر رہے ہیں۔ حجب کی تقسیم ثانی یعنی حجب بالشخص کی دو قسمیں ہیں۔ چونکہ اس باب میں حجب بالشخص کا بیان ہے تو مصنف نے یہ جو کہا الحجب علی نوعین، حجب کی دو قسمیں، تو یہ حجب کی تقسیم ثانی کو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ حجب بالشخص کی دو قسمیں، نمبر ایک حجب نقصان اور نمبر دو حجب حرمان۔ حجب نقصان کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی کہ زائد حصہ نہ مل کر کم حصہ ملنا، جیسے شوہر کا حصہ اکثر نصف ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر اولاد موجود ہے تو اب شوہر کو حصہ اکثر نصف نہ ملتے ہوئے حصہ اقل ربع ملے گا، یہ ہے حجب نقصان۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے وَذَلِكَ لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، یہ حجب نقصان 5 افراد کے لیے طاری ہوتا ہے۔ نمبر ایک شوہر، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا حصہ اکثر نصف ہے، لیکن اولاد اگر موجود ہے تو حصہ اکثر نصف کے بجائے اس کو حصہ اقل ربع دیا جائے گا۔ نمبر دو بیوی ہے، اس کا حصہ اکثر ربع ہے، لیکن اولاد کی موجودگی میں اس کو حصہ اقل ربع نہ دیتے ہوئے، اس کو حصہ اکثر ربع نہ دیتے ہوئے حصہ اقل سمن دیا جائے گا۔ نمبر تین ماں ہے، اس کا حصہ اکثر ثلث ہے، لیکن اولاد اور ایک جہت یا متعدد جہت کے دو یا دو سے زائد بھائی بہن اگر موجود ہیں تو اب اس کو حصہ اکثر ثلث نہ دیتے ہوئے حصہ اقل سدس دیا جائے گا۔ نمبر 4 بنت الابن پوتی ہے کہ اس کا حصہ اکثر نصف ہے، لیکن بنت سلبیہ کی موجودگی میں حصہ اکثر نصف نہ دیتے ہوئے حصہ اقل سدس دیا جائے گا، جو تکملۃ للثلثین کی تعبیر کے تحت آپ کو بتایا گیا۔ نمبر 5 اللاتی بہن ہے کہ اس کا حصہ اکثر نصف ہے، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، لیکن ایک عینی بہن کی موجودگی میں
اس کو حصہ اکثر نصف نہ دیتے ہوئے حصہ اقل سدس دیا جائے گا، جو آپ نے اخوات علیہ کے احوال میں پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے حجب نقصان، اور یہ حجب نقصان 5 افراد پر طاری ہوتا ہے، وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 2 ہے حجب حرمان۔ حجب حرمان کہتے ہیں کہ اعلیٰ اور اقوی وارث کی موجودگی میں ادنا وارث وراثت سے محروم ہو جائے، جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم، کیونکہ بیٹا اعلیٰ اور اقوی وارث ہے اور پوتا ادنا اور ضعیف وارث ہے، لہذا اعلیٰ اور اقوی وارث کی موجودگی میں بیٹا جو ادنا اور ضعیف وارث ہے وہ وراثت سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ حجب حرمان میں 2 گروہ ہیں، والورثۃ فیہ فریقان۔ حجب حرمان کے اندر ورثہ کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے لا یحجبون بحال البتہ، جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کبھی بھی محروم نہ ہونے والے افراد 6 جو 6 وارث ہیں ان کو بتا دیا اور کہہ دیا ان کے علاوہ جو ہیں وہ چونکہ زیادہ ہیں لہٰذا وہ کبھی وارث ہوں گے اور کبھی محروم ہوں گے، تو جو اقل تھے اس کو بیان کر دیا، اس لیے کہ اس میں تیسیر ہے۔ لہٰذا وہ 6 وارث کون سے ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان پر حجب حرمان طاری ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بیٹا وارثین میں آ گیا، ہر حال میں اپنا حصہ لے گا، چاہے کم لے یا زیادہ لے۔ نمبر 2 بنت سلبیہ بیٹی وارثین میں وہ آ گئی تو ہر حال میں وہ اپنا حصہ لے گی، چاہے کم لے یا زیادہ لے، وہ کبھی محروم نہیں ہوگی۔ نمبر 3 باپ، یہ بھی اگر آ گیا تو ہر حال میں وارث ہوگا، چاہے فرضیت سے ہو چاہے عصوبت سے۔ نمبر 4 ماں، ہر حال میں وارث ہوگی، چاہے وہ اپنا حصہ اقل لے یا اپنا حصہ اکثر لے۔ نمبر 5 شوہر، یہ بھی ہر حال میں وارث ہوگا، اس پر بھی حجب حرمان طاری نہیں ہوتا ہے، نقصان تو طاری ہوتا ہے، اس کی تفصیل آ گئی۔ اور نمبر 6 پر بیوی، اس پر بھی حجب حرمان کبھی طاری نہیں ہوگا، ہاں نقصان طاری ہوگا، اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ مختصراً مذکر کو مؤنث پر غلبہ دے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ 6 وارثین وہ ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 زوجان، میاں بیوی کی جوڑی۔ نمبر 2 ابنان، بیٹا اور بیٹی کی جوڑی۔ اور نمبر 3 ابوان، ماں باپ کی جوڑی، یہ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اور ان کے علاوہ جو وارثین بچ گئے ہیں، جیسے پوتا ہے، باپ کی موجودگی میں دادا ہے، یہ محروم ہوتے ہیں۔ باپ کی موجودگی میں اخوا و اخوات ہیں، یہ بھی محجوب ہوتے ہیں اور ان کو حجب حرمان کے طور پر محجوب ہونا کہا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں انہی مباحث ثلاثہ پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ ہم بحث رابع کے تحت وہذا مبنی علی اصلین، حجب حرمان کے 2 اصول اور ان پر ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات پر ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اکتفی علی ھذا القدر وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.